صبح کے وقت کا ایسا پاورفل وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں شاید پہلے نہ کیا ہو۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ اپنی زندگی میں ایک صبح اس وظیفے کو پڑھ لو، یا چاہو روزانہ صبح پڑھ لو۔ آپ تمام بہن بھائیوں کو جیسا بہتر لگے، اپنی زندگی میں چاہو تو صرف ایک بار صبح اٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ چاہو تو روزانہ پڑھ لو۔ صبح اٹھ کر یہ وظیفہ جو بھی پڑھتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، فوری طور پر رزق اور دولت کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ پریشانی کتنی بھی کیوں نہ ہو، رزق کی تنگی کتنی ہی کیوں نہ ہو، دنیا میں جہاں کہیں بیٹھ کر میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، جیسے ہی رات کو سو اپنے گھر میں، صبح آپ کی آنکھ کھلے اٹھتے ساتھ یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، پھر ناشتہ کرنا، کام پر جانا، جو کرنا ہو کرنا۔ ایک مرتبہ زندگی میں اپنے بھائی کے بتلائے ہوئے طریقے پر، یعنی کہ میرے بتلائے ہوئے طریقے پر صبح اٹھ کر ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھنا، بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے پوری ہوگی۔ جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہم کئی سالوں سے، کئی مہینوں سے، ہماری ساری زندگی گزر گئی وظائف پڑھتے پڑھتے، وظیفہ اثر نہیں کیا، لیکن میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وہ وظیفہ ہے صبح کے وقت کا کہ جو بھی پڑھتا ہے سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے فوری طور پر مالدار ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنے کئی دکھیارے بہن بھائیوں کو، پریشان دوستوں کو، ساتھیوں کو یہ وظیفہ صبح کے وقت کا میں نے بتایا ہے۔ لوگ میرے پاس اکثر واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں، دکھ تکلیفیں بتاتے ہیں، کسی کا کیا مسئلہ ہے، کسی کا کیا مسئلہ ہے۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اگر آپ لوگوں کے مسائل میں آپ کو بتانے لگ جاؤں نا تو یہ ویڈیو بڑی چھوٹی پڑ جائے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، لوگوں کے ایسے ایسے مسائل ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائیں تو آپ اپنے مسائل بھول جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ ہم تو بہت بہتر ہیں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہمارے پاس تو گھر ہے، ہمارے پاس تو بستر ہیں، سہولیات ہیں، بہت سی ایسی آسائشیں ہیں۔ لیکن آپ اپنے سے نیچے جب لوگوں کو دیکھیں گے نا میرے بھائیوں میری بہنوں، لوگوں نے کتنے کتنے دنوں سے روٹی تک نہیں کھائی۔ کیسی ایسی میری دکھیاری بہنیں اور بھائی جب مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، موبائل تک اپنے پاس نہیں، موبائل بھی کسی دوست کے، کسی رشتہ دار کے موبائل سے میرا نمبر نکالا، رابطہ کر لیا، ہمیں کوئی عمل بتا دیں، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ لوگوں کا ایک ہی مسئلہ ہے، پیسہ نہیں ہے، جیب خالی ہے، الماری خالی ہے، تنگ دستی ہے، لاچاری ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، بے روزگاری ہے، مایوسی ہے، مفلسی ہے، لاچاری ہے، فاقے ہیں، گھروں میں مسئلے مسائل ہیں، جھگڑے ہیں، بچے بھوکے ہیں، تمام مسائل میرے بھائیوں میری بہنوں، لوگ ان مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک تو ان کے حالات خراب ہیں، اوپر سے قرضے لیے ہوئے ہیں اور قرض داروں نے جینا حرام کیا ہوا ہے۔ کبھی فون کرتے ہیں، کبھی گھروں کے چکر لگاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، بہنوں، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہے، آپ کے حالات بھی بہتر ہونے کی بجائے دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، چاہے آپ لوگ دنیا کے کسی کونے میں موجود بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ لوگ پوری دنیا میں جہاں کہیں موجود ہو، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں، آپ لوگ رات کو سو کر صبح جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے فوراً اپنی زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ پورا دن، پوری زندگی تو دولت آئے گی آئے گی، لیکن اس پورے دن میں آپ پر میرے بھائیوں میری بہنوں دولت ایسے برسے گی بنا موسم کے بارش کی طرح۔ اب آپ ایک مثال لگا لیں، آپ کہیں نکل گئے ابھی دھوپ میں، اچانک دھوپ تھی اور ایک دم سے بارش شروع ہو گئی تو کیا ہوا؟ آپ کو تو یقین نہیں آئے گا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہوگا جیسے کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھا اور آپ کے بالکل برے حالات ہیں اور اچانک سے دولت کی برسات آپ کے اوپر ہو جائے تو پھر آپ یقین کریں گے، آپ کہیں گے یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو بالکل آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ غیبی طریقے سے آپ کو اتنی مدد ملے گی۔ یہ وظیفہ غیبی مدد کو حاصل کرنے کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ غیب سے جو میرے بہن بھائی رزق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک وظیفہ اپنی زندگی میں صبح اٹھ کر پڑھ لینا، انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، عمل کی اجازت کے لیے چاہے ایک صبح کریں، چاہے روزانہ صبح کریں، عمل کی اجازت کے لیے اپنا نام کمنٹس میں لکھنا مت بھولیے گا، اور ہو سکے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔
صبح کا یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میں نے خدا کی قسم اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ کیا ہے۔ صبح کا یہ وظیفہ میں نے جب بھی پڑھا، شام تک اللہ پاک نے غیب سے میری اتنی مدد کی۔ مثال کے طور پر مجھے کبھی ایسا ہوا کہ 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، جب میرے مشکل حالات تھے، مشکل دن تھے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے مثال کے طور پر 1,00,000 کی ضرورت تھی۔ مجھے یہ عمل پتہ تھا، میں نے صبح اٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیا۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، میں بار بار قسم نہیں کھاؤں گا، شام تک ڈبل سے بھی زیادہ مجھے ملے۔ جب میں نے یہ وظیفہ پڑھا ہے ڈبل سے بھی زیادہ۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ شام کو نہ ملے تو اگلے دن نہ ملے تو 2 دن بعد۔ عمل تو میں نے ایک بار کر لیا صبح، پھر میں سکون سے بیٹھ جاتا ہوں، بس پھر میں انتظار کرتا ہوں۔ پھر ایسی جگہ سے مدد آنا شروع ہوتی ہے، ایسی جگہ سے پیسہ آنا شروع ہوتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، جہاں سے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا کہ اس جگہ سے بھی مجھے پیسہ آئے گا۔ مجھے بالکل 1% بھی جہاں سے امید نہیں ہوتی، وہاں سے بھی دولت، پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میری ایک دکھیاری بہن تھی ہماری، جن پر میرے خیال سے کچھ 80 لاکھ کا قرضہ تھا۔ قرض داروں نے آخری وارننگ دی تھی جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، اور میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، صبح انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا، 2 دن کا ٹائم تھا۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، اگلے دن مطلب ایک صبح تو نکل گئی، شام ہو گئی، پھر دوسری صبح آئی اور شام ہوئی تو قرض داروں نے قرضے معاف کر دیے تھے۔ حالانکہ ایک بندے کا قرضہ نہیں تھا، 4-5 جانوں کا قرضہ تھا، قرضے معاف ہو گئے۔ بس میرے بھائیوں، میری بہنوں، غیبی مدد تو پھر ایسی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ اس عمل کو صرف ایک مرتبہ صبح اٹھ کر کریں اور معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنی زندگی میں خوشیوں کو آتے ہوئے دیکھیں، اپنی حاجتوں کو فوراً پورا ہوتے ہوئے دیکھیں۔ بالکل سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے صبح اٹھیں، بیٹھ جائیں اس عمل کو کرنے کے لیے۔ آدھی منٹ، 30 سیکنڈ، 30 منٹ یا 30 گھنٹے نہیں کہہ رہا، 30 سیکنڈ سب سے آسان ترین وظیفہ دنیا کا آج آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ سب سے آسان وظیفہ۔ جو بہن بھائی جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا نا، وہ بھی اس وظیفے کو پڑھ سکیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے، اتنا ایزی وظیفہ۔ آدھی منٹ کا وقت صبح اٹھتے ہی اس وظیفے کے لیے نکال لیں۔ کچھ کھانا پینا نہیں ہے، کچھ کھائے پیے بغیر پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ہاں، اٹھ کر پہلے ہاتھ منہ دھو لیں، اگر دھونا چاہتے ہیں تو پھر بیٹھ جائیں اس عمل کو کرنے کے لیے۔ پلنگ پر بیٹھ جائیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں، زمین پہ بیٹھ جائیں، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جائیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ عمل شروع کریں، اور آدھی منٹ کا جو بھی عمل ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ 10 سیکنڈ کا عمل کیا پھر کھڑے ہو گئے، پھر 10 سیکنڈ، اس طرح آپ کو یہ کام نہیں کرنا۔ جب عمل کرنے بیٹھیں تو تب بیٹھیں جب آدھی منٹ کا پورا وقت آپ کے پاس ہو، پورا وقت آپ لوگ آدھی منٹ کے لیے فری ہوں۔ تمام کاموں کو، چیزوں کو، موبائل کو آدھی منٹ کے لیے سب کو دور کر دیں۔ موبائل تو بہت آ جائیں گے آپ کے پاس، بس آدھی منٹ پوری توجہ سے، پورے دل سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے صبح اٹھتے ہی آدھی منٹ کا وقت نکال لیا، بیٹھ گئے۔ پورا عمل آدھی منٹ کا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ عمل کرتے وقت کسی سے تھوڑی سی بات چیت بھی نہیں کرنی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، سب سے پہلے کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ تمام بہن بھائی دوست احباب درود خضری پڑھ لیں۔ درود خضری میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، خود بھی جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہوں۔ اس درود پاک کو صرف کوئی بندہ اگر صرف اسی درود پاک کو بھی پڑھ لینا تو اس کے مسائل حل ہو جائیں۔ تو درود خضری آپ کو آپ کی اسکرین پر بھی دکھ رہا ہوگا، چاہیں تو یہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ دوبارہ سن لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ تیسری بار بھی سن لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ درود خضری پڑھ لیں یا کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ، تو فوراً اپنے ہاتھوں میں آپ کے پاس اگر تسبیح موجود ہو، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، نہیں تو سیدھے ہاتھ پر پہلا وظیفہ۔ 3 وظائف پڑھنے ہیں، تینوں وظائف بہت ہی کم کوانٹٹی میں ہیں، تینوں وظائف بڑے آسان سے ہیں۔ تینوں وظائف کو ملا کر ایک عمل کرنا ہے، کس طرح کس ترتیب سے کرنا ہے، براہ کرم اینڈ تک ویڈیو پوری دیکھیے گا،
عمل کو پورا آخر تک سمجھیے گا اور سمجھ کر کیجیے گا تو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیا، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود خضری پڑھ لیں، جو میں نے آپ کو پڑھ کے پہلے بھی بتایا۔ جو بھی درود پاک پڑھنا ہو آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لیا۔ اب اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر ہو تو۔ تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر آپ لوگ پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس نے اپنی زندگی میں یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو۔ یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کو اپنی ویڈیو کی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، آپ کو پڑھ کے بھی بتانے لگا ہوں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا نافیوں کا، یہ اسم، یہ وظیفہ یا نافیوں کا۔ صبح کے اس عمل میں درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلے نمبر پر یہ وظیفہ یا نافیوں کا آپ کو پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، کوانٹٹی میں براہ کرم کمی پیشی ہرگز نہ ہو۔ یا نافیوں کا وظیفہ تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب پڑھنا شروع کر دیں۔ یا نافیو، یا نافیو، یا نافیو، یا نافیو، یا نافیو پڑھتے رہیں، یا نافیو، یا نافیو۔ پہلا وظیفہ یا نافیو کا تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب 11 مرتبہ 11 ٹائم آپ کو یہ وظیفہ یا نافیو کا پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ یا نافیو کا وظیفہ تمام بہن، بھائی، دوست، احباب پڑھ لیں تو فوراً دوسرے وظیفے پر آ جائیں۔ صبح کا یہ عمل شروع کیا، درود پاک پڑھ کے آپ نے 11 مرتبہ پہلا وظیفہ یا نافیوں کا پڑھ لیا، تو سیکنڈ نمبر پر کون سا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ سیکنڈ نمبر پر یعنی کہ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، یہ وظیفہ ہے الخالق۔ جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اسی ترتیب سے، اسی طریقے سے، اسی کوانٹٹی میں آپ کو پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ یا نافیو کا 11 مرتبہ پڑھ لیا تو سیکنڈ نمبر پر اسی وقت ایک اور وظیفہ آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، الخالق، پڑھتے رہیں، الخالق، 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 الخالق۔ سیکنڈ نمبر پر، دوسرے نمبر پر الخالق کا وظیفہ تمام بھائیوں، بہنوں، آپ کو میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہو، لیکن آپ کو یہ الخالق کا وظیفہ 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ 2 وظائف آپ لوگ درود پاک پڑھنے کے بعد پڑھ چکے ہو، یا نافیو کا 11 مرتبہ، الخالق کا 7 مرتبہ۔ تیسرے نمبر پر آپ کو کون سا وظیفہ پڑھنا ہے صبح کے اس عمل میں یہ بھی سمجھ لیں۔ تیسرا وظیفہ آپ لوگوں کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، جیسا آپ کو بہتر لگے ویسے پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو آپ کو تیسرے اور آخری نمبر پر پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد کیا پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے گا۔ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا پڑھتے رہیں، یا ربنا، یا ربنا۔ یا ربنا کا یہ وظیفہ تمام میرے ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب صبح کے اس عمل میں 21 مرتبہ 21 ٹائم یا ربنا کا وظیفہ آپ لوگ پڑھیں گے، اور جیسے ہی 21 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے یا ربنا تو آخر میں بالکل اینڈ میں 1 مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آخر میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جیسے ہی 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھی، اس کے بعد آپ کو 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک جیسے ہی آخر میں پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام مرادوں کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔